السلام علیکم خواتین و حضرات، میری گزارش آپ لوگ نشستوں پر تشریف رکھیں اور آگے آ جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، ہم شروع کر رہے ہیں آج کا یہ سیشن۔ کانفرنس کا 4تھا روز ہے اتوار کے دن، اور جان ایلیا لان میں جو سیشن ہے وہ ہے کراچی کے مزاح نگار۔ نظامت کے فرائض خالد فرشوری صاحب ادا کریں گے۔ آپ سب کی تالیاں، خالد صاحب کو مائک دیا جائے گا، وہ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد فرشوری ہے اور 17ویں عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل میں آج جس موضوع پر ہم یہاں بات کرنے بیٹھے ہیں اس کا عنوان ہے کراچی کے مزاح نگار۔ ہر گاہ کے خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ادھر ادھر کہیں موجود ہیں تو برائے مہربانی ان کرسیوں پر تشریف رکھیں، کیونکہ اب سے لے کر اور اگلے آدھا گھنٹے تک ہم کراچی کے مزاح نگاروں پر بات کریں گے۔ اگرچہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے اور وقت بہت کم ہے، اس کے لیے اور بھی اگر ایک پورا دن بھی ہوتا تو شاید وقت کم پڑ جاتا، لیکن آرٹس کونسل کا اور احمد شاہ صاحب کا اور پوری انتظامیہ کا شکریہ کہ جو چھوٹی دورانیے کی پروازیں ہوتی ہیں اس میں کھانا بھی نہیں ملتا، اس میں پانی بھی نہیں ملتا، چائے بھی نہیں ملتی، لیکن یہاں یہ آدھا گھنٹے کا سیشن ہے اور الحمدللہ ہمیں اسی طرح پانی دیا گیا ہے کہ جس طرح 1 گھنٹے والے سیشنز کو دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ تالیاں بجا دیجیے گا۔ کراچی کے مزاح نگاروں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں اس میں نظر الحسن صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو ماشاءاللہ وائس اوورز کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، جو تھیٹر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، یہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور ناپا سے انہوں نے سیکھا اور ناپا میں ہی یہ پڑھاتے بھی رہے اور اب آرٹس کونسل میں تھیٹر پڑھا رہے ہیں۔ ہم بہت ساری تالیوں میں نظر الحسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی انہوں نے کام کیا، میرے ساتھ بھی ایک چینل میں انہوں نے کام کیا تھا، اور میرے برابر میں جو ہستی موجود ہے یقیناً آپ میں سے کسی کے لیے وہ نیا نام نہیں ہوگا۔ ہم بہت ساری تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب سید نصرت علی صاحب کو، جو پی اے سی سی میں انگریزی پڑھاتے ہیں، انگلش ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں اور جی ایس کے مینجمنٹ ٹرینرز میں سے ایک ہیں، اور شعر و ادب سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ کراچی سے ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں جتنے ادیب اور شاعر ہیں ان کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگر 4 منٹ بھی ملیں تو یہ کم از کم 40 ادیبوں اور شاعروں کا ذکر کر دیں۔ ان کا ایک اور حوالہ یہ ہے کہ یہ شاعروں کی پیروڈیز بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے بجائے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ نصرت علی بھائی آپ سب سے پہلے غالباً دلاور فگار صاحب، اچھا 1 ہی سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ السلام علیکم۔ میں ابھی جو اپنے چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خالد فرشوری صاحب جو ہیں بہت بڑا نام ہے، ان کے والد ان سے بھی بہت بڑی ہستی رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، یہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ یہ اداکاری اور صداکاری پر عبور رکھتے ہیں۔ خصوصاً ایک آدمی کا میں چاہتا ہوں کہ ان کا انداز میں ذرا سا بیان کر دیں، وہ ہے ٹیلی ویژن کے ایک اینکر جاوید چودھری صاحب۔ اب آپ ذرا سنیے کہ چودھری صاحب کیسے بولتے ہیں، جاوید چودھری ٹیلی ویژن کے۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ میرا ایک ضمنی حوالہ ہے، اور اس کا وجہ یہاں بات کرنے کی اگر آپ نے کہا ہے تو کیونکہ ہم مزاح نگاروں پہ بات کر رہے ہیں، تو کتابیں بھی لکھیں مزاح نگاروں نے، بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ مزاح نگاروں نے ٹی وی کے لیے بھی لکھا کراچی کے، مزاح نگاروں نے ریڈیو کے لیے بھی لکھا، مزاح نگار جو ہیں وہ اسٹیج تھیٹر کے لیے بھی لکھ رہے ہیں، اور اب ایک نیا شعبہ جو آ گیا ہے وہ ہے کانٹینٹ کریٹرز کا، جو سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اس فہرست میں شاید اگر آپ مجھے شمار کر لیں تو میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ تو جاوید چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں جنگ میں، تو وہ کس طرح بولتے تھے، تو میں نے ایک ڈان نیوز کے ایک پروگرام میں ہم نے وہ کیا تھا، تو اور میں نے کہا یہ تھا کہ اگر 10 سیکنڈ تک آپ ان کو غور سے سنتے رہیں تو آپ کو لگے گا وہ سچ بول رہے ہیں۔ اگر آپ نے پوری تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ والی تاریخ صحیح تھی اور میں نے غلط پڑھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین و حضرات، 17ویں صدی عیسوی میں کانفیوشس نام کا ایک فلسفی ہوتا تھا۔ فلسفی کے 3 کان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ اپنے کانوں سے دیکھا کرتا تھا اور آنکھوں سے سننا کرتا تھا۔
خواتین و حضرات اس فلسفی کی ایک خصوصیت تھی، یہ اپنے ساتھ کتوں کا ایک جھرمٹ رکھتا تھا، کتے رات بھر بھونکتے رہتے اور کانفیوشس فلسفی سو نہیں پاتا تھا۔ ایک رات کانفیوشس گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ خواتین و حضرات کانفیوشس فلسفی کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھا اور کتوں کے سربراہ کے کان میں جا کر اس نے نوجوان ایسی کون سی بات کہی کہ پہلے تو کتوں کے سربراہ گھبرایا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور بالآخر وہ پھاؤٹ پھاؤٹ کر رونے لگا۔ خواتین و حضرات کانفیوشس فلسفی نے کتوں کے سربراہ کے کان میں جا کر ایسی کون سی بات کہی تھی کہ کتوں کے سربراہ کے چہرے پر حیا پھیل گئی، یہ تو میں آپ کو پروگرام کا آخر میں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج بھی پاکستان میں ایسے لاؤ تعداد کانفیوشس موجود ہیں جو نہ روئیں، ان کی آنکھوں میں حیا نہ آئے، لیکن وہ پھاؤٹ پھاؤٹ کر زاروں قطار ضرور رو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفہ دوبارہ بات کریں گے۔ پاکستان میں ایسے شروع تمام سیاستدانوں کسی نہ کسی وجہ ملک کے باہر چلے گئے، ایک وقفہ، اور اس وقفے میں جناب نصرت علی صاحب پیش کریں گے دلاور فگار صاحب۔ واہ واہ بھائی، آپ نے دیکھا نا کتنی خوبصورتی سے انہوں نے، ان کے بہت سارے رنگ ہیں جو یہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ دلاور فگار صاحب نے ایک محفل میں سنا رہے تھے، ایک بہت بڑے شاعر تھے جن کا ہیئر کٹنگ سیلون بھی تھا، بال کاٹنے کا ایک جگہ بھی تھی، اور وہ شاعر بھی تھے۔ ابھی انہوں نے اپنے کلام کا پہلا مصرع ہی کہا تھا کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے، تو مجمع سے آواز آئی یہی شاعر یہی حجام بھی ہے۔ تو خیر اب میں آپ کو دلاور فگار کے بارے میں، سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، سکتا تھا ایک بھائی جعفری صاحب، سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ بھائی دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، میں شب برات پہ پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوسٹ سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ؟ کہنے لگے آپ سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم دا ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ۔ ایک پیائی کے بارے میں بڑا عمدہ کہا، چائے پانی مفت پلا دیتا ہے پی آئی اے، چائے پانی مفت پلوا دیتا ہے پی آئی اے۔ جعفری صاحب اور کچھ پینا ہو تو پھر گھر پی آئیے۔ سنا ہے عشق میں مشکل ہے میٹرک کرنا، رزلٹ کچھ بھی صحیح فارم بھر کے دیکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے فراز کے سامنے سنایا تھا۔ ادیب و شاعر و فنکار بوتے ہیں جو شجر، یہ لوگ پھل کہاں اپنے شجر کا دیکھتے۔ یہ آخری شعر سننے کا ہے۔ سنا ہے مرنے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، سنا ہے مرنے کی بات ان کی قدر ہوتی ہے، تو چند دنوں کے لیے ہم بھی مر کے دیکھتے ہیں۔ شکریہ 1.5 تالی کا۔ ایک دوات ایک قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، جب یہ سامان باہم ہو تو غزل ہوتی ہے، بھوت آسیب شیاطین چڑیلیں ہمزاد، ان بزرگوں کا کرم ہو تو غزل ہوتی ہے۔ یہ شعر دے گا، صرف ٹھرے سے تو قطعات ہی ممکن ہے۔ خالد میاں، صرف ٹھرے سے تو قطعات ہی ممکن ہے، ہاں اگر وسکی اور رم ہو تو غزل ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے دلاور فگار کی کچھ جھلکیاں۔ اب میں آتا ہوں سید محمد جعفری صاحب کی طرف۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے،
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अज़राए मुरव्वद भी सताइश मैंने, आज तक दोनों गुनाहों की सज़ा पाता हूँ, लोग कहते हैं कि क्या देखा तो शर्माता हूँ, एक तस्वीर को देखा जो कमाले फन थी, भैंस के जिस्म पर एक ऊंट की सी गर्दन थी, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, और टांग खींची थी कि मिसवाक जिसे कहते हैं, नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तिपाही पे रखा था, एक तस्वीर को देखा कि ये क्या रखा है, वर्क़े साफ पर रंगों को घिरा रख, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के जलसे से ये दौलत निकली, जिसको समझा था अनन्नास वो औरत निकली, इस नुमाइश में जो अतफाल चले आते थे, डर के माओं के कलेजे से लिपट जाते थे। ये थे जनाब सईद मोहम्मद जाफरी। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मसूद है और मुझे ये हुक्म किया गया था कि यहाँ पर बैठने के बाद आपको सिर्फ संजीदा गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन बात यह है कि गुफ्तगू संजीदा है और लोग भी बहुत सारे संजीदा हैं, और इतने सारे लोग जो यहाँ मौजूद मुझे नज़र आ रहे हैं, उससे बहुत बड़ी तादाद, यानी करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो भंडारे के पीछे मौजूद हैं। तो मैं अब गुजारिश ये करूँगा कि हम, क्योंकि कराची के मिज़ाह निगारों की बात कर रहे हैं, और कराची में मिज़ाह निगारों ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, कराची के मिज़ाह निगारों ने सिर्फ टीवी पे नहीं लिखा, कराची के मिज़ाह निगारों ने सिर्फ रेडियो पे नहीं लिखा, कराची के मिज़ाह निगारों ने सिर्फ अखबारात में कॉलम नहीं लिखे, बल्कि कराची की एक बहुत बड़ी ब्रीड ऐसी है कि जिन्होंने थिएटर भी लिखा, और थिएटर ऐसा लिखा कि कमाल कर दिया। यानी अगर हम कराची के अवामी थिएटर की बात करें तो उमर शरीफ की तहरीरों का जिक्र न करना उमर शरीफ से जाती है, कराची के साथ जाती है, कराची के उन अवाम से जाती है कि जिन्होंने वो ड्रामे देख देख के आज तक ज़रबुल मिसाल बन गई वो चीज़ें। तो थिएटर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम बहुत सारे लोगों को सिर्फ नाम ही ले सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, थिएटर का एक आदमी हमारे साथ मौजूद है जो थिएटर पढ़ाता भी है, थिएटर करता भी है, उसका नाम है नजरुल हसन। नजरुल हसन हमारे साथ एक्सप्रेस टीवी में काम कर चुका है और बहुत शानदार वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। आज नजरुल हसन कोई नया काम करने जा रहे हैं, और नजरुल हसन जो हैं वो पढ़ंत भी करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी हिम्मत ये है कि वो नुसरत अली साहब के साथ बैठ के पढ़ंत कर रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि एक आदमी जो है वो नुसरत अली साहब के साथ बैठ के पढ़ंत करे। और अब ये किसको सुनाने जा रहे हैं, आपका वो कौन सा पसंदीदा अदीब है कराची से ताल्लुक़ रखने वाला कि जिसकी तहरीर को वो अपनी आवाज़ से सजाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा नजरुल हसन साहब से कि नजर भाई, अल्लाह के वास्ते आप माइक पर तशरीफ़ लें और हमारे कराची के उस मिज़ाह निगार के बारे में बताएं कि आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, तशरीफ़ लाएँ, बड़े बड़े लोग तशरीफ़ फरमाएँ। मिज़ाह निगारों की जिस तरह बात है तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नाम जो है वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, और मैं उनका क्या तारुफ़ करूँगा, उनका तारुफ़ उन्हीं की ज़बान से मुझे मुनासिब मालूम होता है जो आपकी समाअतों की नज़र है। नाम वो लिखते हैं, नाम सरे वर्क पर मुलाहिज़ा फरमाइए, ख़ानदान 100 पुश्त से पेशाए आबा सिपाहगरी के सिवा सब कुछ रहा है। तारीख़ पैदाइश, उम्र की उस मंजिल पर आ पहुंचा हूं कि अगर कोई सिन्ने विलादत पूछ बैठे तो उसे फ़ोन नंबर बताकर बातों में लगा लेता हूं। और ये मंजिल भी अजीब है कि बकौल साहिब कशकोल, एक वक्त था कि हमारा तारुफ़ बहू बेटी किस्म की ख़वातीन से इस तरह कराया जाता था कि फ़लाँ के बेटे हैं, फ़लाँ के भांजे हैं, और अब ये ज़माना आ गया है कि फ़लाँ के बाप हैं, फ़लाँ के मामू, और अभी क्या गया है, उम्र रसीदा पेश रो ज़बान हाल से कह रहे हैं कि इसके आगे मकामात आहो फ़ुगां और भी हैं। पेशा गो कि यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में अव्वल आया, लेकिन स्कूल में हिसाब से कोई तबई मुनासिबत न थी, और हिसाब में फ़ेल होने को एक अरसे तक अपने मुसलमान होने की आसमानी दलील समझता रहा। अब वही ज़रिया माश है।
حساب کتاب میں اصولاً 2 اور 2 4 کا قائل ہوں، مگر تاجروں کی دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے 2 اور 2 کو 5 کر لیتے ہیں۔ پہچان: قد 5 فٹ 6.5 انچ جوتے پہن کر، وزن اوور کوٹ پہن کر بھی دبلا دکھائی دیتا ہوں، عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اتمام حجت کے لیے میری مثال دیتے ہیں۔ جسامت: جو سانس روک لوں تو 38 انچ کا بنیان بھی پہن سکتا ہوں، بڑے لڑکے کے جوتے کا نمبر 7 ہے جو میرے بھی فٹ آتا ہے۔ حلیہ: اپنے آپ پر پڑا ہوں۔ پیشانی اور سر کی حد فاصل اڑ چکی ہے، لہٰذا منہ دھوتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ ناک میں بذات ہی قطعی کوئی نقص نہیں ہے، مگر بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے چہرے پر لگی ہوئی ہے۔ پسند: غالب، ہاکس بے، بھنڈی۔ پھولوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید گلاب اور خوشبوؤں میں نئے کرنسی نوٹوں کی خوشبو بہت مرغوب ہے۔ میرا خیال ہے کہ سبز تازہ اور کرارے کرنسی نوٹوں کا عطر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کے آخری تاریخوں میں سنگھایا جائے تو گرہستی زندگی جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ پالتو جانوروں میں کتوں سے پیار ہے۔ پہلا کتا چوکیداری کے لیے پالا تھا، اسے کوئی چرا کر لے گیا۔ اب محض بربنائے وزاداری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ بعض تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے ہیں اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں۔ گانے سے بھی عشق ہے، اسی وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا۔ چڑ: جذباتی مرد، غیر جذباتی عورتیں، مٹھاس، شطرنج۔ مشاغل: فوٹوگرافی، لکھنا پڑھنا۔ تصانیف: چند تصویر بتاں، چند مضامین و خطوط۔ کیوں لکھتا ہوں؟ ڈزریلی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی عمدہ تحریر پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں۔ رہا یہ سوال کہ یہ کھٹ مٹھے مضامین طنزیہ ہیں یا مزاحیہ یا اس سے بھی ایک قدم آگے، تو بس ایک روایتی آنچ کی کسر رہ جائے یا وار ذرا اوچھا پڑے، ہاتھ آئے تو بت، نہ آئے تو خدا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا جناب نذر الحسن صاحب۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ساروں کی نقلیں کرنی ہے لیکن آپ نے مبشر لقمان کی نہیں کرنی، کیونکہ مبشر لقمان کے پیچھے بڑے بندے پہلے پڑے ہوئے ہیں، آگے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بندہ ان کے پیچھے پڑ جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ خالد فرشوری بڑا تنگ کرتا ہے۔ اس آدمی نے میرے ساتھ ARY ٹی وی میں کام کیا تھا لیکن اس نے میرا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ جیسے میں کمرے میں آتا تھا سارے بولتے تھے، کہتے تھے مبشر لقمان بن کے دکھاؤ۔ بہت شکریہ۔ کراچی میں بہت سارے لوگوں نے اس مزاح کے فن کی آبیاری کی، کتابیں لکھی گئیں۔ ظاہر ہے کہ ابن انشا صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مشتاق یوسفی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بیزاد لکھنوی صاحب نے ایک کردار لکھا تھا حکیم بڈھن کا، اور وہ ہمارے عقیل عباس جعفری صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے اس کو حال ہی میں کتابی شکل دی ہے۔ پھر اثر نعمانی صاحب تھے، انہوں نے 8 کتابیں لکھی اور بیسٹ سیلرز میں سے تھی حکیم ٹیکسی، اور شکیل صدیقی صاحب کا حاضر غائب، بڑی شگفتہ سیریز تھی وہ ان کی۔ کیف رضوانی صاحب ایک رائٹر تھے، انہوں نے ٹی وی کے لیے لکھا، ریڈیو کے لیے بہت سارے لوگوں نے لکھا، بڑے بڑے ناموں نے لکھا۔ کراچی سے جن کا تعلق تھا آج کل وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرزا یاسین بیگ صاحب، ان کا نام بھی ہمیں لینا چاہیے۔ ریاض الحق صدیقی صاحب مرحوم بہت کم عمری میں چلے گئے، انہوں نے ٹی وی کے لیے، ریڈیو کے لیے منظر امام صاحب، انہوں نے ٹی وی ریڈیو کے لیے بہت لکھا، اور دلاور فگار جیسے شعراء یہاں پر رہے، ان کے بھانجے حیدر حسنین جلیسی، اور بہت بے شمار نام ہیں کہ خالد اختر صاحب جنہوں نے مزاح کے اوپر جو ہے وہ ایک تھیسس بھی ہے ان کا، اور کتنے نام لیے جائیں، بہت کم وقت ہے۔ ابھی میری گزارش ہے کہ
सैयद नुसरत अली साहब से मेरी गुजारिश है, वो आगे खुद ही पहुंच गए हुए हैं, उनको पता है कि उनके लिए रोस्टम के ऊपर जो है हमने बंदोबस्त कर दिया हुआ है। तो इब्न इंशा साहब का एक मजमून है जो वो कॉलम है वो पढ़ने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कॉलम पढ़ रहे हैं मजमून पढ़ रहे हैं। जनाब नुसरत अली साहब, तालियां बजा दें क्योंकि नुसरत अली साहब बगैर ताली के कुछ नहीं पढ़ते। पता नहीं कौन सी ज़बान में बात कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या कर रहा है ये। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये इब्न इंशा का एक मज़मून है, वो आपकी खिदमत में। उस्ताद मरहूम, उस्ताद का नाम हज़रत अलादीन चिराग चिश्ती निज़ामी रेवाड़वी था। हमारे स्कूल में उर्दू और फ़ारसी पढ़ाते थे। वतन की निस्बत उर्दू तो इनके घर की लौंडी थी, फ़ारसी एक तरह से उनके घर की ज़बान थी। अरबी के भी फाजिल थे, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाऊज़ुबिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बेतकान बोलते थे। हाँ, अंग्रेज़ी की लियाकत उन्होंने ख़ुद पैदा की थी। एक दफ़ा एक देहाती मुँह उठाए उनकी क्लास में घुस आया तो हज़रत ने फ़ौरन अंग्रेज़ी में हुक्म दिया, गेट आउट। उसे तामील करती ही बनी। इलाक़े का माल अफसर एक अंग्रेज़ था और वो हज़रत से 1 घंटा अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करता रहा। उस्ताद मरहूम बराबर समझते जाते थे और सर हिलाते जाते थे, बल्कि बीच बीच में मौका बमौका बेमौका यस यस प्लीज़ प्लीज़ भी करते जाते। एक मरतबा उस्ताद हमारी क्लास में घुस आए और पूछा कि बताओ माश की दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। सब चुप। फिर सवाल किया, करेले की अंग्रेज़ी क्या है? ये भी कोई ना बता सका। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उस्ताद ने फ़ौरन इंग्लिश टीचर निकाली और सारे नाम के अंग्रेज़ी मायने बता दिए। बड़े बड़े अंग्रेज़ी दां उनका सामना करते हुए कतराते थे कि नामालूम कब किस तरकारी का अंग्रेज़ी नाम पूछ ले। अंग्रेज़ी तहरीर पर भी आपको कुदरत हासिल थी, इतनी कुदरत के पूरा दस्तखत अंग्रेज़ी में करते थे। उस्ताद मरहूम को उमूमन मुशायरों में नहीं बुलाया जाता था क्योंकि ये सब पर छा जाते थे। अच्छे अच्छे शायरों को खफीफ होना पड़ता। जुबली का मशायरा हुआ तो हमारे इसरार पर गए। हरचंद के मदऊ न थे मगर मुंतज़िमीन ने हाथों हाथ लिया। दीवाना कसमंडवी, निहाल गुड़गांवी, हज़रत बांस बरेलवी जैसे असातिज़ा स्टेज पर मौजूद थे। इसके बावजूद उस्ताद को सबसे पहले दावत दी गई कि वो अपना कलाम सुनाएं। वो मंज़र अब तक राकिम की आंखों के सामने घूम रहा है कि उस्ताद मरहूम तमकनत के साथ कदम उठाए, माइक पर पहुँचे और तरन्नुम से अपनी मशहूर गज़ल पढ़नी शुरू की। है रिश्ते गम और दिले मजबूर की गर्दन, है अपने लिए अब ये बड़ी दूर की गर्दन। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब ने सांस रोक लिए। उस्ताद ने दाद के लिए साहिब सदर की तरफ देखा, लेकिन वो अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे। कुर्सी सदारत खाली पड़ी थी। दूसरा शेर इससे भी ज़ोरदार था। सद है कि मजनून का कदम उठ नहीं सकता और दार भी है हज़रत मंसूर की गर्दन। दूसरा मिसरा तमाम न हुआ था कि दाद का एक तूफ़ान फट पड़ा। मशायरे की छत उड़ना तो सुना था हमने, आज देख भी लिया। उनके बाद मशायरे वाले इस वाक़े के बाद मशायरे वाले उस्ताद का इतना अदब करने लगे कि उस्ताद को मजबूर होकर कभी पैगाम भेजते कि मैं शरीक होने आ रहा हूँ तो मुंतज़मीन ख़ुद माजरत के लिए दौड़े दौड़े उस्ताद के घर आ जाते कि आपकी सेहत और मसरूफ़ियत अब इसकी इजाज़त नहीं देती। उस्ताद का कद 5 फीट,
5 فٹ سے نکلتا ہوا اور جسم بھرا بھرا، خصوصاً کمر کے آس پاس، سر پر میل خورے رنگ کی ٹوپی اور اسی رنگ کی شیروانی۔ خادم نے انہیں کبھی بغیر ٹوپی کے نہیں دیکھا۔ ایک بار خود ہی فرمایا، ایک تو بغیر ٹوپی کے رہنا خلاف تہذیب ہے، دوسرے کوے بہت ٹھونگے مارتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں، اس لیے 11 تک بآسانی گن سکتے تھے۔ کھانے کا شوق ہمیشہ سے تھا، خصوصاً دعوتوں میں۔ فرماتے تھے کھانے میں 2 چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، ایک اچھا ہو اور بہت ہو۔ کھانے کا آداب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر میں ختم کرو۔ کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی تھا۔ ایک کالی اچکن کو انہوں نے پورے 20 سال تک چلایا۔ فرماتے تھے کپڑے کے 2 دشمن ہیں، ایک دھوبی اور ایک استری۔ استری سے مراد یہ آئن سے، کچھ اور نہ سمجھے کوئی۔ ایک مرتبہ اسی حلیے میں راقم کے ہمراہ کسی قوالی میں جا رہے تھے، قوالی کرنے نہیں، سننے۔ چوراہے پر رکنا پڑا تو ایک مرد شریف نے نہ جانے کیا خیال کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایک ٹکر رکھ دیا۔ راقم کچھ کہنے ہی والے تھے کہ انہوں نے انگلی کے اشارے سے منع کیا اور ٹکر جیب میں ڈال دیا۔ استاد کے خاندان کے بارے میں مختصراً عرض کر دوں، 4 شادیاں کر رکھی تھیں، 5ویں عمر بھر نہ کی کیونکہ شرع سے انحراف منظور نہ تھا۔ آہ بھر کر فرماتے، جب تک 4 زندہ ہیں ایک اور کیسے کر لوں؟ جب تک 4 زندہ ہیں ایک اور کیسے کر لوں؟ شروع میں 4 کی اجازت اس شرط کے ساتھ تھی کہ سلوک یکساں ہو، تو الحمدللہ 4 بیویوں کا سلوک ان کے ساتھ یکساں تھا۔ لیکن استاد اتنے صابر کہ کبھی حرف شکایت منہ پر نہ لائے۔ یہ بھی ابن شیخ کا بہت مختصر سا مجھے لیکن اچھا لگتا ہے۔ یہ فیض کے بارے میں ہے، تو یعنی غالب کا خط ہے جو کہ انہوں نے فیض کے بارے میں لکھا ہے۔ تو مرزا تفتہ ایک بات لطیفے کی سنو کہ کل ہرکارہ آیا تھا، تمہارے خط کے ساتھ ایک خط کراچی بندر سے منشی فیض احمد فیض کا لایا، جس میں لکھا ہے کہ ہم تمہاری 100 سالہ برسی مناتے ہیں، جلسہ ہوگا جس میں تمہاری شاعری پر لوگ مضمون پڑھیں گے، بحث کریں گے، ایک مشاعرہ کرنے کا بھی ارادہ ہے، تم بھی آؤ، خرچہ آمد و رفت کا پاؤ، دن کی روٹی اور رات کی شراب بھی ملے گی۔ بہت خیال دوڑایا مگر سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کون صاحب ہیں، ان سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی، اگر شاعر ہیں تو کس کے شاگرد ہیں۔ بار منشی ہیرا سنگھ نے دریافت ہوا کہ ادھر لاہور اور ملتان کے درمیان کی عملداری میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے سیالکوٹ، فیض وہاں کے رہنے والے ہیں، جہاں کھیلوں کا سامان اور شاعر اچھے بنتے ہیں۔ ایسا کر کے نہ صرف ملک کے اندر ان کی مانگ ہے بلکہ دساور کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ ان میاں فیض کے بارے میں منشی ہیرا سنگھ نے بتایا کہ اکثر دساور بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے واپس کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھیجے جاتے ہیں۔ ادھر جو ماورائے قفقاز روس کی سلطنت ہے، وہاں کے والی ان کی بہت قدر کرتے ہیں اور اپنے ہاں انعام 100,000 بھی بخشا ہے، جس کو لینن انعام کہا جاتا ہے، اور وہ کسی کو ملتا ہے۔ یہ شاید قصیدہ اچھا ہی کہتے ہوں گے لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ دلی کا قلعہ آباد تھا تو بادشاہ کا قصیدہ اور جواں بخت کا سیرا ہم نے بھی لکھا تھا۔ نواب رامپور کی مدح میں اشعار بھی کہے تھے لیکن کبھی یافت نہ ہوئی کہ ساہوکار کا قرضہ ہی چکتا کر دیتے۔ اتنی سرکاری دیکھی، آمدنی اب بھی وہی 162 روپے 8 آنے۔ منشی ہیرا سنگھ نے بتایا، یہ جملہ سننے والا ہے پروفیسر سروت صاحبہ، یہ جملہ سنیے گا۔ منشی ہیرا سنگھ نے بتایا کہ فیض احمد فیض پنجابی ہوتے ہوئے بھی
آدمی نیک اور شستہ مذاق کے ہیں. منشی ہیرا سنگھ نے بتایا کہ فیض احمد فیض پنجابی ہوتے ہوئے بھی آدمی نیک اور شستہ مذاق کے ہیں. کسی مدرسے میں لڑکے پڑھاتے ہیں. لڑکے پڑھانے والوں کے متعلق میری رائے اچھی نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے لڑکوں کو. نجات کا طالب غالب. بہت شکریہ نصرت بھائی. فنش آفٹر 5 منٹس نیکسٹ سیشن ول اسٹارٹ. یہ خط آیا ہے نعمان خان کی جانب سے, نیچے لکھا ہے متمنی شرکت نعمان خان. اچھا, ہم بالکل اختتامی مرحلے میں آ گئے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا, خاص طور پہ احمد شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی. اور یہ جو مزاح نگاروں پر, کراچی کے مزاح نگاروں پر جو سیشن ہے, اس سیشن میں ہم نام بھی نہیں لے سکے. وجہ یہ ہے کہ ہم اتنا کم وقت تھا ہمارے پاس. مثال کے طور پہ میں اتنا ضرور کہوں گا اینڈ میں آپ لوگوں کی اجازت سے کہ ابراہیم جلی صاحب یا مشتاق یوسفی صاحب یا اطہر شاہ خان, فصیح باری خان صاحب, قمر علی عباسی, مشفق خواجہ صاحب, یہ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ تھے کہ ان کے دور میں کتاب پڑھی جاتی تھی. ریڈنگ ہیبٹس ختم نہیں ہوئی تھیں, اخبارات کا دور ختم نہیں ہوا تھا. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ایک کتاب مجھے کسی نے بتایا کہ وہ 500 چھاپنا چاہتا ہے اور 4 لاکھ روپے اس کا خرچہ آ رہا ہے. اگر وہ کتاب 1000 چھاپے گا تو وہ خرچہ جو ہے وہ 7.5-8 لاکھ ہو جائے گا. تو اس دور میں کتاب چھاپنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور جو کریٹو لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ لکھ کے بتائیں کیا ہے, تو وہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اس کانٹینٹ کے ذریعے کہ جو ہیومر کہلاتا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح اپنی چیزیں آپ کو پیش کر رہے ہیں. احمد اقبال صاحب کا نام میں ضرور لوں گا کہ جو ڈائجسٹ, جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈائجسٹی ادب کر کے اس کو ہم بہت ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. ایون جو مزاح نگار ہے, تو مزاح نگار کو بھی بالکل جیسے ایک پی سی او جج ہوتا ہے کہ بھائی جج تو ہے لیکن اس کی ایک کمزوری یہ ہے کہ پی سی او جج ہے. صحافی تو ہے لیکن اس کو ایک تھوڑا سا نچلا درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلمی صحافی ہے. اسی طرح جو ادیب یا شاعر مزاح کرتے ہیں, میں یہ جسارت کروں گا نصرت بھائی یہ کہنے کی کہ اس کو وہ درجہ نہیں ملتا کہ جو ایک سیریس ادیب کو ملتا ہے. حالانکہ وہ جو مزاح نگار ہے وہ اس معاشرے میں اس سے بھی اتنا ہی کردار ادا کر رہا ہے کہ جو ایک سیریس لکھنے والا ادا کرتا ہے. اور جاتے جاتے میں اتنا بھی ایک سوال اٹھانا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے بھی کہ اگر کسی خاتون سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے مرد پسند ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے مرد پسند ہیں کہ جس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہو. لیکن ہمارے ہاں مزاح نگار خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور حالانکہ خواتین مزاح کو بہت پسند کرتی ہیں, لیکن یہ کہ جو پراپر مزاح نگار خواتین ہیں ان کے نام ہمیں بہت کم ملتے ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک ٹی وی کی پروڈیوسر تھیں, اب وہ ریٹائر ہو گئی ہیں, کراچی یونیورسٹی میں رہتی ہیں, ان کا نام تھا رفعت ہمایوں صاحبہ. انہوں نے بہت شاندار کام کیا ٹی وی پر. خالہ خیرن کے نام سے ان کا تھا, ایک ڈرامہ کرتی تھیں, کتابیں بھی بہت لکھیں. اسی طرح پاکیزہ ڈائجسٹ کی ایک ایڈیٹر تھیں, انجم نثار نام تھا ان کا, انہوں نے بھی مزاح کے لیے بہت کام کیا. لیکن خواتین اس شعبے میں بہت کم آئیں, جو انہوں نے محظوظ بہت ہوئیں. لیکن یہ کہ اس شہر نے ان تمام چیزوں کو سم اپ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مزاح کے حوالے سے بہت کام کیا, بہت بڑے بڑے مزاح نگار پیدا کیے, آپ کو انٹرٹین کیا اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنے ریڈیو کے ذریعے, اپنے تھیٹر کے ذریعے. اپنی مصیبت یہ آ گئی نصرت بھائی کہ ہاں آپ فرمائیے گا بھی, ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ رائٹرز کو دبا دیا گیا تھیٹر پہ خاص طور پہ. اور اب ٹی وی میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ مزاح اس لیے نہیں لکھا جا رہا کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے ایک ایکٹر نے کہا کہ میرے لیے ایک ڈرامہ لکھ دو, ایک سٹ کام لکھو, اور سچویشن اس نے مجھے اس بھونڈے انداز میں بتائی. بڑا مشہور اداکار تھا وہ. میں نے کہا کس موضوع پہ لکھیں؟ کہنے لگا کہ بس وہ ایسا کر دو کہ کوئی ایک فلیٹ ہے, اس کے اندر جو ہے ایک بندہ رہتا ہے, وہ بڈھا ہو گیا ہے, اس کی ایک بیوی ہے, وہ اس سے فلیٹ کر رہی ہے, اور اس کے 2 بچے ہیں, وہ دونوں جو ہیں وہ لڑکیاں چھیڑتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا سچویشن ہے, اس پہ میں کیا لکھوں؟ کہ نہیں تم لکھ دو, وہ باقی میں خود سنبھال لوں گا. میں نے کہا مجھے پیسے کتنے ملیں گے؟ انہوں نے کہا پیسے تجھے پورے ملیں گے لیکن نام تیرا نہیں جائے گا, نام میرا جائے گا.
میں نے کہا میں جو آپ کو لکھ کے دوں گا تو وہ تو میں اپنے حساب سے لکھوں گا, آپ کا نام, کہ اللہ میں اس کو ٹھیک کروں گا نا یار, وہ تو سمجھتا نہیں ہے بھائی, اور میں ٹھیک کروں گا نا اس کو. تو یہ جو رائٹر کی چیزیں ٹھیک کرنے کا ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے, اس نے بہت گڑبڑ کی. میں نے ٹی وی کی ایک مثال آپ کو دی, تھیٹر پر بھی یہی ہوا کہ تھیٹر پہ جو لچر پن کی ایک شکایت کی جاتی ہے, چاہے وہ لاہور ہو یا وہ کراچی ہو, یہاں پر بھی مصیبت یہ ہے کہ پیسے بچانے کے لیے کہ رائٹر کا کام بھی میں کر لوں, تو تھیٹر کے فنکار جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ بھائی وہ جائیں گے اور جانے کے بعد کوئی بھی ایک سچویشن بنا دیں گے کہ تیری ماں تیرے پڑوسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی, نا تیری اماں بھی تو اس کے باپ کے ساتھ بھاگ گئی تھی. یہ چیزیں مزاح میں آ گئیں. لیکن اگر رائٹر کو کہا جائے, ان سے میں نے کہا, کئی سب میرے دوست ہیں جتنے بھی آرٹسٹ یہاں کام کرتے ہیں, میں نے کہا بھائی تم لوگ کسی کا اسکرپٹ کیوں نہیں پڑھتے, کسی رائٹر کی لکھی ہوئی چیز پڑھو. تو وہ اس تیار نہیں ہے ان کاموں کے لیے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہماری لوگ اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں. تو یہاں پر رائٹرز کو دبایا جا رہا ہے. ایون جو گلوکار ہیں, اگر مزاحیہ کلام یا کوئی بھی کلام کوئی لکھ رہا ہے تو اس کے کریڈٹس میں رائٹر کا نام نہیں جاتا. بڑے بڑے گلوکاروں نے بڑے مشہور نغموں کو اپنے نام سے موسوم کیا ہوا ہے. اور نصرت بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹائم کم ہو گیا اور اب نعمان خان کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. میں 1 منٹ میں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے, جیسے خالد میاں نے کہا کہ نام لینے میں ہی وقت گزر جائے گا. خصوصاً جیسے انہوں نے فرمایا کہ خواتین ہمارے اس مزاح کے معاملے میں بہت کم آگے آتی ہیں. ہم اگر یہاں اپنے ہاں دیکھتے ہیں آج کل تو صرف سعدیہ حریم صاحبہ ایک شاعرہ ہیں جو طنز اور مزاح, طنز کے بارے میں کرتی ہیں, مزاح نہیں. دوسری شاعرہ ہمارے یہاں ہیں عذرا صادق صاحبہ, وہ بھی جرأت کر لیتی ہیں کچھ مزاحیہ کلام کی. باقی جیسے انہوں نے فرمایا کہ بے انتہا ہیں, جیسے شوکت تھانوی صاحب ہیں, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کراچی سے مزاح لکھتے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نام لینے میں ہی ہمارا وقت بہت گزر جائے گا. اس لیے میں خالد صاحب سے اختتامی کلمات کی گزارش کرتا ہوں. جی نصرت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. نظر الحسن آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام خواتین و حضرات کا جو یہاں موجود رہے ان کا بہت شکریہ.